الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، ہر لعل بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گہے، ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گہے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے اندر آج کی اس محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ذکر حسین کی خاطر سجائی گئی اس بزم کو اللہ ہم سب کی بخششوں کا سبب بنائے، اور آل رسول کی سچی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اسی محبت میں اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ میں نے چند احادیث مبارکہ کا آج کے اس درس کے پروگرام کے اندر انتخاب کیا ہے، آئیے ہم وہ حدیثیں سنتے ہیں۔ ان حدیثوں میں ایک تو آل نبی کے ساتھ پیار محبت یہ چیز پختہ ہوگی، دوسرا کچھ ہمارے لیے سیکھنے کے اسباق ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے ہمیں عطا ہوئے ہیں، ہم انہیں بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی حدیث پاک مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل آپ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، اور جب سے میں نے وہ خواب دیکھا ہے میں اس خواب کو دیکھنے کی وجہ سے ڈر رہی ہوں، اور خوفناک وہ خواب ہے، ڈرونا خواب ہے، حضور مجھے اس خواب کی آپ تعبیر ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ چچی آپ نے کون سا خواب دیکھا؟ تو حضرت ام فضل کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹا ہے، اور کٹنے کے بعد
بعد پھر وہ میری گود کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ جب سے میں نے اس بات کو دیکھا ہے، خون دیکھا ہے، گوشت کا لوٹھا دیکھا ہے، اور پھر وہ کٹا ہے آپ کے جسم سے پھر میری گود کے اندر ڈالا گیا ہے، حضور میں اس خواب کو دیکھ کر پریشان ہوں اور ڈرونی یہ خواب ہے۔ اس وقت سے میں بے چین ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتائیے کہ جو میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، خوف دل میں رکھنے کی کوئی بات نہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میری بیٹی فاطمہ کو ایک چاند جیسا بیٹا عطا کرے گا، وہ بیٹا پھر ہم آپ کی گود کے اندر ڈالیں گے۔ یہ اس خواب کی تعبیر بنتی ہے۔ حدیث آگے بڑھے گی، ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں پہلا ہی سبق آپ سب کے نام اس حدیث پاک سے یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے خواب ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خاص کر کے ہماری مائیں اور بہنیں خوابوں کی دنیا سے بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ دو لفظوں کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے متعلق ہمیں اصول عطا فرمایا تاکہ ہم پرسکون اور مطمئن زندگی بسر کر سکیں۔ اب دیکھیے، ایک عورت نے خواب دیکھا ہے اور بظاہر اس خواب کو دیکھ کر کے وہ عورت ڈر گئی اور خوفناک ہو گئی، اور اس نے اپنا ڈر آ کے حضور کے سامنے پیش کیا کہ سرکار میں نے یوں آپ کے جسم کے ایک حصے کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد وہ میری گود کے اندر آیا ہے، تو میں نے اس خواب کو دیکھ کر پریشانی محسوس کی۔ تو ایسے ہی بہت ساری خوابیں ہمیں بھی آ جاتی ہیں، عورتوں کی آتی ہیں، مردوں کو بھی آتی ہیں، مرد بھی خوابوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ دو باتیں خواب کے متعلق یاد رکھیے گا، جو کچھ بندہ خواب میں دیکھتا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی، اس کے پس منظر کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم خواب کے اندر ایک حدیث پاک اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جسم سے میری گردن کاٹ دی گئی ہے، میں نے اپنی کٹی ہوئی گردن کو خواب کے اندر دیکھا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام مسکرانے لگے، صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواب میں میری موت واقع ہو گئی، یعنی میرے جسم سے گردن کو کاٹ دیا گیا، آپ اس بات پر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میں مسکراتا اس لیے ہوں کہ خواب میں شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی، یہ شیطان کی طرف تھی۔ تو خوابوں کا ایک اصول یاد رکھیے، جو بھی ہم محسوس کرتے ہیں یہ خواب ڈرانی ہے اور خوفناک خواب ہے، اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو، تو اس خواب کے متعلق اصول یہ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو خواب اچھی ہو وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ بری خوابوں کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے کہ ہم کسی کو نہ بتائیں، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں۔ بیوی کو خواب آئے تو وہ شور کو نہ بتائے، شور کو خواب آئے تو بیوی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، باپ بیٹے کے سامنے ذکر نہ کرے، بیٹا ماں کے سامنے ذکر نہ کرے، دوست کو نہ بتائے۔ جو بری خواب ہے اصل کے اندر شیطان بندے کے خواب میں آ کر کے اس کے احساسات کو منتشر کرتا ہے، وسوسہ اس کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے، اور کسی حد تک شیطان ہماری مسلمان بہنوں کے سلسلے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں کہہ دیا حقیقت اس میں کچھ نہیں ہوتی، یہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اور شیطان کے کھیلنے کو جب تم محسوس کر لو خواب کے اندر تو پھر اٹھنے کے بعد تم 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس خواب کی نحوست سے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جو اچھا خواب کوئی بندہ دیکھ لے، اچھا خواب بیان کرنے کی اجازت ہے اور اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ خواب دیکھ کر کے صبح بیدار ہوں، اٹھیں، یا آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے یا آپ نے برا خواب دیکھا ہے، اگر اچھا خواب دیکھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں کہ اے اللہ اس خواب کی اچھائی تو مجھے عطا فرما دیں، بات اللہ کے حوالے کر دیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اے اللہ اس خواب کی برائی سے تو میری حفاظت فرمانا۔ اب ظاہر اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت فرمانے والا نہیں ہے۔ میں نے خواب کے سلسلے کے اندر اس حدیث پاک سے ایک جملہ اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہا۔ خوابوں کے سلسلے میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک اصول اور قاعدہ اور ضابطہ میں نے عرض کیا، بری خوابیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں
اچھی خوابیں رحمان کی طرف سے ہوتی ہیں، بری خوابوں کے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھی خواب بتا سکتے ہیں، بہترین طریقہ یہ ہے دونوں خوابوں پر پردہ ڈالا جائے اور انہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا جائے دعا کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور بہتر اچھائی عطا فرمانے والا ہے۔ آئیے حدیث کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب کی مجھے تعبیر بتائی کہ جو جسم کا آپ نے ٹکڑا دیکھا ہے، میں ساتھ آپ کے یہ بھی جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھیں گے یا کسی بھی عالم سے خواب کی تعبیر پوچھیں گے، صرف 10-12 خوابیں ایسی ہیں جو حدیث شریف کے اندر بیان ہوئی ہیں، بھئی خواب کے اندر یہ چیز دیکھو تو اس چیز کا اشارہ ہوتا ہے، وہ تو آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں۔ کما حق کو ہو، جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا اس کی تعبیر آپ کو میسر آئے، یہ بہت ناممکن ہے اور مشکل ہے۔ نبیوں کی تو ذات وہ ماورا ذات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں علوم عطا فرمائے ہوتے ہیں، بندوں کی دنیا کے اندر جانچنا اور پرکھنا یہ بات مشکل ہے، یہ علیحدہ ایک پورا علم بنتا ہے اور ہر بندہ اس علم پر دسترس نہیں رکھتا، لہٰذا خوابوں کی دنیا کے اندر بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں توکل کر کے اپنے خوابوں کو پیش کرنا چاہیے، اللہ بہتر سبیل اور بہتر راستہ پیدا فرمانے والا ہے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی، اب وہ تعبیر پوری کیسے ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں جیسے محبوب نے بتایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس بیٹے کو ہم تیری گود کے اندر ڈالیں گے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں پھر کچھ دن گزرے، کچھ زمانہ گزرا تو اللہ رب العالمین نے حسین جیسا بیٹا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ اس بیٹے کی پیدائش کے بعد چونکہ حضرت امام حسن وہ ابھی دودھ پی رہے تھے، دودھ پینے کے زمانے میں تھے، تو حضرت امام حسین کی پرورش کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب فرمایا جناب ام فضل کا کہ آپ میرے بیٹے کی تربیت کریں اور میرے بیٹے کو اپنے گود کے اندر رکھیں۔ اس جہد کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خواب سچی ہو گئی۔ یہ دوسرا سبق اس حدیث پاک سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے نبیوں کی ذات وہ ذات ہوتی ہے جس سے اللہ رب العالمین ہر قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ آج سے پیچھے چلے جائیں آپ 20 سال 25 سال 30 سال پہلے لوگ ممبروں پر یہ اعلان کرتے تھے اور تقریروں کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی جاننے والا نہیں، کل کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں، بارش کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں، لیکن دور حاضر کے اندر سائنس نے اس مسئلے کو بڑا آسان کر دیا۔ ایک ٹاپک جو ہمارا اس وقت عنوان کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، کنڈیشن کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ جب ایک الٹرا ساؤنڈ جو بندے کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے وہ ماں کے پیٹ کے راز کو بتا سکتا ہے اور اس سے پردہ اٹھا سکتا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ سے بڑھ کر اللہ نے نبی کی نبوت میں علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اب حضور ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، ابھی دنیا میں آیا نہیں، حضور پہلے ہی غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ اے ام فضل آپ نے جو خواب دیکھی ہے اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے اللہ میری بیٹی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا فرمائے گا، اور پھر اگلی غیب کی خبر یہ کہ وہ بیٹا ہم تمہاری گود کے اندر ڈالیں گے اور تم اس کی تربیت کرو گی۔ یعنی اس حدیث کے اندر دوسری بات وہ ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ اللہ اپنے نبیوں کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تیسری بات دیکھیے، ام فضل کہتی ہیں خواب سچی ہو گئی، حضور نے جو تعبیر بتائی تھی بالکل تعبیر ہو گئی، بیٹا پیدا ہو گیا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے بچے کو اٹھایا، امام حسین کو اٹھایا اور اٹھا کے پوچھا علی بچے کا نام رکھا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بچے کا نام رکھا ہے حرب۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی نہیں، یہ حرب نام اچھا نہیں ہے، میں تبدیل کر کے اس بچے کا نام حسین رکھنے لگا ہوں۔ بات آگے بڑھے گی، لیکن ایک تیسرا سبق اسی حدیث سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ناموں کے سلسلے میں ہم لوگ بڑے نالائق واقع ہوئے ہیں، اور دور حاضر کے اندر بھئی بندے فون کرتے ہیں بیٹا پیدا ہوا ہے کیا نام رکھیں؟ میں نے کہا علی رکھ دو، نہیں جی کوئی اور، حسن رکھ دو، نہیں جی کوئی اور، اچھا حسین رکھ دو، نہیں جی کچھ اور بتائیں، اچھا بلال رکھ دو، نہیں جی کوئی اور نام بتائیں، اچھا اویس رکھ دو، پھر آخر میں جملہ بولتے ہیں نہیں جی یہ پرانے نام بتا رہے ہیں آپ کوئی نیا نام بتائیں۔
میں آپ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سوچ ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نام پرانے ہیں یہ نہیں رکھنے، کوئی نیا نام ہونا چاہیے جو برادری میں کسی کا نہ ہو، خاندان میں کسی کا نہ ہو، محلے میں کسی کا نہ ہو، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پرانے ہو گئے، اس کا کیا مطلب؟ ہر پرانی چیز کیا قابل نفرت ہوتی ہے؟ ہر پرانی چیز کیا پھینک دینے کے قابل ہوتی ہے؟ وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ ہمارے ماں باپ پرانے ہو گئے تو کیا گھر سے باہر نکال دو گے؟ بیوی پرانی ہو گئی تو کیا بدل دو گے؟ باہر نکال دو گے؟ 5000 کا نوٹ پرانا ہو گیا تو کیا جیب سے نکال کر کے نالی میں پھینک دو گے چونکہ یہ پرانا ہو گیا؟ تو ایک مسلمان بندے کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے ناموں کے سلسلے میں جتنی برکت اللہ نے رکھی ہے پرانے ناموں ہی کے اندر رکھی ہے۔ جو نام کسی نبی کا نام ہوگا، جو نام کسی صحابی کا نام ہوگا، جو نام کسی صحابیہ کا نام ہوگا، جو نام کسی رسول اللہ کی آل کے فرد کا نام ہوگا، اس نام کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ میں جملہ بولوں، آپ جملہ سن کے خوش ہوں گے، اور ساتھ اس جملے کے اندر ایک تربیت بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ دیکھیے، اگر بندہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھتا ہے، اس سلسلے کے اندر تھوڑی سی وہ محنت کرتا ہے، کس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس نام پر اپنے دل کو جماتا ہے، اچھا یہ برکت ہے، میں برکت حاصل کرنے کی اپنے بچے کی زندگی میں کوشش کروں گا، بھئی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اچھا نام بندے کی زندگی میں آ جائے، وہ اچھا نام قبر نہیں، قبر تو پہلی منظر ہے، آخرت کی منزلوں میں سے اچھے نام کی برکت اللہ عشر کی منڈی تک عطا فرماتا ہے بندے کو۔ بھلا کون سی حدیث پاک؟ میرے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں بزم عشر ہوگا تو اللہ کے بہت سارے فضل ظاہر ہوں گے، اللہ کے بہت سارے کرم ظاہر ہوں گے، ان بہت سارے فضلوں میں سے ایک فضل اللہ کا اس صورت کے اندر بھی ظاہر ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے محمد کھڑے ہو جائیے، اللہ کے محبوب الاسلام فرماتے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور عشر کے میدان کے اندر محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا بھئی میں نے تمہیں کہا تو نہیں، کہا تو میں نے اپنے سونے محمد کو تھا، لیکن تم کھڑے ہو گئے ہو، محمد کے نام کا صدقہ جاؤ تمہیں بھی میں جنت عطا فرماتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے ایک اچھا نام ہے، اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اپنے بچوں کا نام مجھ محمد کے نام پر رکھا کرو۔ آپ کا نام کوئی بھی ہے، اس نام کے ساتھ آپ بلانے کے اندر، استعمال کرنے کے اندر، بولنے کے اندر محمد کا ساتھ لفظ وہ لگا لیں، اس نام کی ایک برکت ہے، رحمت ہے جو آپ کو میسر آئے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام اچھے نہیں ہوتے، ان کے معنی اچھے نہیں ہوتے، ڈھونڈنے سے بھی کسی ڈکشنری کے اندر وہ معنی بندے کو میسر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں سے بھی گزارش ہے، اگر آئی ڈی کارڈ پر وہ نام لکھا جا چکا ہے کوئی بات نہیں، سند پہ لکھا جا چکا ہے کوئی بات نہیں، کاغذی کارروائی میں وہ نام پختہ ہو چکا ہے، اب وہ آپ بدل نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، بول چال کے اندر اپنا نام تبدیل کر لیں۔ کتنے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کا نام پرویز تھا، اب پرویز نام اچھا نہیں ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا نام پرویز ہے، جس نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے کر دیے تھے، تو اس نام کو کسی بندے نے بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو بہت سارے لوگوں کا نام پرویز ہوتا ہے، جب ان کی محبت ہمارے ساتھ بڑھتی ہے ہم ان کا نام بدل کے کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں، پھر اسی نام کے ساتھ وہ بلائے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر انہیں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے پیارے بیٹے کا نام، پیارے نواسے کا نام، باپ نے نام کیا رکھا تھا؟ حرب، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر دیا، فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہے، میں محمد اس کا نام حسین رکھ رہا ہوں۔ اور پھر یہ دیکھیے اگلے دن میں ایک دفتر کے اندر بیٹھا تھا، یہی کوئی نام کا سلسلہ تھا، تو ایک بندہ آیا، اس کے بیٹے کی عمر 12 یا 13 سال تھی۔ میں نے کہا جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی نام تبدیل کرانا ہے۔ اچھا، میں نے کہا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی محمد علی نام رکھا ہوا ہے، یہ تبدیل کرانا ہے، کوئی اور رکھنا ہے۔ میں نے کہا تبدیل کرنے کی کیا وجہ؟ اب اس بندے کا جملہ سنیے گا، اور مسلمان کی سوچ اللہ کی توکل سے اور اللہ کی ذات پر بھروسے سے لوگ کتنے دور ہو گئے۔ میں نے کہا نام کیوں آپ بدل رہے ہیں؟ اس نے کہا جی اصل بات یہ ہے آج کل عربوں کے اندر بڑی سختی ہے، جو لوگ تو وہاں چلے گئے، اب وہ علی نام کا بندہ نہیں جانے دیتے، حسین نام کا بندہ نہیں جانے دیتے، حسن نام کا بندہ نہیں جانے دیتے، تو کل بڑے ہو کے کسی کام کے سلسلے کے اندر اس نے اگر کسی باہر عرب ممالک میں جانا ہوا تو ان ناموں کے بندوں کو ایک خاص گروپ کی وجہ سے وہ نہیں جانے دیتے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، روٹی کے چند ٹکڑوں کی خاطر محمد عربی کی آل کے نام سے تو روگردانی کر رہا ہے۔ اگر آج تیرے بیٹے کا انتقال ہو جائے کہاں جائے گی روٹی؟ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائے کہاں جائے گا؟ عرب ممالک کے اندر۔
تو انسان کی سوچ کے اندر یہ میں کہتا ہوں ایک آسودگی ہے، انسان کی سوچ کے اندر ایک کمزوری ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے انسان گر جاتا ہے۔ لوگ تو اس نام کی برکت کو لینے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارے سارے بیٹوں کا نام حضور کی آل کے نام پر ہو، ہماری بیٹیوں کا نام حضور کی آل کے نام پر ہو، تاکہ اللہ رب العالمین آل کی محبت کا حصہ ہمیں عطا فرما دے۔ یعنی اب محبت آل کا یہ تقاضا تو ہے نا بھئی، جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے اس کے نام سے محبت ہوتی ہے۔ اب حضور سے ہمیں محبت ہے، اس لیے ہم محمد کا نام ہر جگہ لکھتے ہیں، احمد کا نام ہر جگہ نکلے ہیں۔ تو جب آل کے ساتھ محبت ہے اور اس محبت کو قرآن فرض قرار دے رہا ہے، تو پھر آل کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی یہ ہونا چاہیے کہ اپنی نسل میں سے کوئی علی نام کا ہونا چاہیے، نسل میں سے فاطمہ نام کی بیٹی ہونی چاہیے، نسل میں سے حسن نام کا کوئی بچہ ہونا چاہیے، نسل میں سے حسین نام کا کوئی بچہ ہونا چاہیے۔ یہی تو ایک فرق تھا جس فرق نے پیارے حسین کو ممتاز کیا تھا۔ آج سوچی سمجھی تحریک کے تحت اس فرق کو ختم کیا جاتا ہے۔ اب عرب کہیں گے کلمہ نہ پڑھو تو کیا تم کلمہ چھوڑ دو گے؟ عرب کہیں گے قرآن نہ پڑھو تو کیا تم قرآن چھوڑ دو گے؟ عرب کہیں گے نبیوں کے پاس نہ جاؤ تو کیا نبیوں کے پاس جانا چھوڑ دیں گے؟ ہمارا قبلہ عرب نہیں ہے، ہمارا قبلہ آمنہ کا لال رب نے بنایا ہوا ہے۔ جیسے ہمیں حضور فرمائیں گے ہم ویسے کریں گے، جیسے ہمارے حضور ہم سے راضی ہوں گے ہم ویسے کریں گے۔ میری جان یہی تو ایک فرق بنتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر آپ کو یزید نام کا بندہ نہیں ملے گا، شمر نام کا بندہ نہیں ملے گا۔ یہ جو گھر گھر حسین پیدا ہو رہے ہیں، اصل میں یہ حسین کے مشن کی کامیابی کی ایک غمازی بنتی ہے، یہ حسین کے مشن کی کامیابی کی ایک نشانی بنتی ہے۔ کیوں اس کامیابی کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے دن کو بھی یہی ایک جملہ بولا تھا، اگر کوئی کافر ہمارے حسین کا نام لے تو ہم اس کے نام لینے کی وجہ سے کیا امام عالی مقام کا نام لینا چھوڑ دیں گے کہ وہ کافر نام لے رہا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم بد مذہب ہمارے نبی کا نام لے تو کیا اس کی وجہ سے ہم اپنے نبی کا نام لینا چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ ہمارا نبی، ہمارے جو آل بیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے حسین، ہمارے علی، ہماری فاطمہ، یہ لوگ ہیں بڑے اونچے، اپنے تو اپنے ہیں، اللہ غیروں کی زبانوں پر بھی ان کا نام جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح ان کے تذکرے وہ کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک تیسرا سبق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہا کہ اگر اولاد میں سے یا اپنے ناموں میں سے کوئی نام اچھا نہ ہو تو اس نام کو بدل دینا یہ سنت کریمہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابیات کے نام کو تبدیل فرمایا، کئی صحابہ کے ناموں کو تبدیل فرمایا۔ آئیے میں ایک اور حدیث پاک اسی کے ساتھ ملتی جلتی وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی تین چیزیں وہ بڑی کامن ہیں، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے بچے کے منہ کے اندر گٹی دی جاتی ہے، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے اس بچے کے لیے برکت کی دعا مانگی جاتی ہے اور اس کی عمر کی خیر کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے ماحول کے اندر وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے اور ہماری نگاہوں کے اندر وہ بڑا بامقدر ہوتا ہے جس کے کان کے اندر کسی مفتی نے اذان پڑھی ہو، جس کے کان کے اندر کسی پیر صاحب نے اذان پڑھی ہو، جس کے کان کے اندر کسی عالم نے اذان پڑھی ہو، جس کی لبوں کے اندر منہ کے اندر گھٹی کسی پیر صاحب نے دی ہو۔ ہم کہتے ہیں بندہ بڑا قسمت والا ہے، مقدر والا ہے، اس کے منہ کے اندر گھٹی فلاں پیر صاحب نے دی ہے، اس کے کانوں میں اذان فلاں پیر صاحب نے پڑھی ہے۔ میں کہتا ہوں امام حسین کا کتنا اونچا مقدر ہے کہ ان کے کانوں میں اذان آمنہ کا لال خود دے رہا ہے، ان کے لبوں کے اندر، ان کے منہ کے اندر گھٹی میرے محبوب الاسلام کا لعاب دن بن رہا ہے۔ اور اسی پر تاریخ والے اس بات کو بھی ایڈ کرتے ہیں، جو کربلا کا میدان تھا وہاں پیاس کی شدت تھی، اور پیاس کی شدت کے بڑھنے کی وجہ سے ہر ایک پیاس پیاس پیاس، آتش 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 اس کے لفظ پکار رہا تھا۔ لیکن پورے کربلا کے معرکے کے درمیان، پوری جنگ کے دوران ایک مرتبہ بھی امام علی مقام کے لبوں پر پیاس کا لفظ نہیں آیا، اور آپ نے پانی کا رونا نہیں رویا۔ کیوں نہیں رویا؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بچپن میں ہی ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال کر کے انہیں بڑے امتحان کے لیے تیار فرما لیا تھا۔ حالانکہ یہ بات یعنی کہ بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہے، یہ آپ کی آزمائش تھی، یہ آپ کا امتحان تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اگر آپ اشارہ کرتے پانی نہ نکلتا۔ بھئی اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکل سکتا ہے اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریائے نیل کی طرف ایک خط لکھ کے بھیجیں اور خود نہ جائیں، وہاں پہنچے نہ،
کچھ پڑھے نہ بلکہ خط لکھ کے بھیجیں اور گورنر کو کہیں کہ اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا، اور دریائے نیل کو کہنا کہ اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو بے شک جاری نہ ہو، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ تو جاری ہو جا۔ دریائے نیل کے متعلق یہ بات مشہور تھی، ہر سال ایک عورت کو سجا کر کے اس کا بناؤ سنگار کر کے دریائے نیل میں ڈالا جاتا، پھر وہ جاری ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں کا وہاں قبضہ ہوا، مسلمانوں کے گورنر نے خط لکھا امیر المومنین کی طرف، حضور اب کیا کریں؟ آپ نے خط بھجوایا، کہا میرا خط دریائے نیل کے اندر ڈال دیں۔ وہ گورنر کہتے ہیں خط ڈالنے کی دیر تھی، دریائے نیل جاری ہوا، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک خشک نہیں ہو سکا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کے اندر اتنا اثر ہے تو جن کے نانا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، کیا ان کے ہاتھوں میں کوئی اثر نہیں تھا؟ ان کے قدموں میں کوئی اثر نہیں تھا؟ صرف اللہ کی آزمائش تھی۔ آج ہمارا آزمائش سے، امتحان سے، تقدیر سے یقین اٹھ گیا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے ہم فوراً کہتے ہیں کسی نے تعویذ کر دی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے ہم فوراً کہتے ہیں نہ کسی نے جادو کر دیا۔ آزمائش ایک چیز ہوتی ہے، امتحان ایک چیز ہوتی ہے، اور اللہ کی تقدیر ایک چیز ہوتی ہے، اور اللہ جب کسی بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جب بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو اونچا اور بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا آپ کے لیے، آزمائش تھی آپ کے لیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ پیار فرماتا ہے تو پھر 3 باتوں میں اسے آزماتا ہے، اور 3 باتوں میں امتحان کے اندر داخل کرتا ہے۔ 3 کون سی باتیں؟ سب سے پہلی بات مال کے ذریعے، مال کے اندر نقصان ڈالتا ہے، پھر اللہ آزماتا ہے اب بندہ کیا کرے گا۔ دوسری بات اولاد کے ذریعے اللہ آزمائش کرتا ہے، اولاد میں نقصان دیتا ہے، اولاد واپس لے لیتا ہے۔ تیسری بات اللہ رب العالمین اس بندے کی جان کے اندر، جسم کے اندر امتحان ڈالتا ہے، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس امتحان کے لیے امام علی مقام کو پہلے ہی تیار فرمایا ہوا تھا۔ خود ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک شیشی جس کے اندر ایک مٹی تھی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس دن میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، تو وہ شیشی خون کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے خود نظارہ کیا جب 10 محرم کا دن تھا، اور وہ وقت تھا جب امام علی مقام شہید ہوئے، تو میں نے جب اس شیشی کو دیکھا وہ شیشی خون کے اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ یعنی یہ آزمائش ایسی تھی جو بالکل اچانک نہیں آ گئی، بلکہ اس آزمائش کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے نواسے کو تیار کیا تھا۔ میں نے ساتھ کہا ایک اور چیز ہوتی ہے، یعنی بچے کا نام رکھا جاتا ہے، بچے کے منہ میں گٹی ڈالی جاتی ہے، اور تیسری بات بچے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے پیارے حسین کی برکت کے لیے کہ ان کی زندگی میں برکت پیدا ہو جائے، اس کے لیے حضور رحمت عالم نے خود اپنے لبوں سے دعا فرمائی۔ یعنی تینوں کی تینوں سعادتیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی۔ آہستہ آہستہ زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ مشہور بات آپ نے پہلے بھی سماعت کی ہوئی ہے، نماز کی حالت میں جب آمنہ کے لال سجدے کے اندر تھے اور امام علی مقام آپ آگ کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں تو حضور رحمت عالم سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، اس وجہ سے میرا بیٹا وہ پشت سے گرے نہ اور کوئی سے نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر ایک حدیث پاک اور، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن کے اندر موجود تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پیارے حسین کو دونوں پاؤں پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ امام حسین کے دونوں پاؤں حضور کے دونوں پاؤں پر تھے، اور سرکار نے انگلی پکڑی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں انگلیوں کو پکڑا تھا، اور حضور کہہ رہے تھے اوپر آ جا اور اوپر آ جا۔ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ امام علی مقام حضور کے سینے کی طرف آ رہے تھے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امام علی مقام نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر اپنے قدموں کو رکھ دیا۔ اب یہ دیکھیے محبت کا ایک انداز، پیار کا ایک انداز، یعنی وہ والد وہ بڑا بد نصیب ہے، اور وہ دادا اور وہ نانا وہ بڑا بد نصیب ہے جسے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع ہی میسر نہیں آتا۔ یہ شریعت نے ایک علیحدہ ہمیں باب عطا فرمایا ہے۔
اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اب جب بھی کبھی کسی سفر سے واپس آتے سب سے پہلی ملاقات حضور کی بچوں ہی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، انہیں پیار کیا کرتے، انہیں اپنی سواری پر ساتھ بٹھایا کرتے، اور امام علی مقام کے ساتھ جو خصوصی حضور کا قرب تھا، خصوصی حضور کی محبت تھی، اور یہ جن لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے انہیں اس بات کو محسوس کرنا چاہیے۔ یعنی اس حدیث میں ایک سبق اور بھی ہمارے لیے ہے، وہ کون سا سبق ہے؟ جب کبھی ہماری بیٹی کے بیٹے یعنی ہماری نواسے وہ ہمارے گھر میں آ جائیں تو ہمیں اپنے ماتھے پر سلوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ ساری پریشانیاں حضور ختم کر کے گئے ہیں، سرکار نے باقاعدہ تلقین فرمائی ہے۔ اور جب بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کو لے کے امام حسن کو امام حسین کو حضور کے گھر کے اندر گئی ہیں تو سرکار نے ایک اچھا نانا بن کے ان کا سامنا کیا ہے اور زمانے کو سبق عطا فرمایا ہے۔ حضور کیسے استقبال کرتے تھے؟ ساری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ محبوب الاسلام نواسوں کی خاطر، اپنی بیٹی فاطمہ کی خاطر جہاں پر بھی ہوتے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے اپنے بیٹی فاطمہ کو سینے کے ساتھ لگا لیا کرتے، پھر ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے، پھر بچوں سے پیار کیا کرتے تھے اور اس بات کا احساس دلاتے تھے میں تنگ نہیں ہوا، تمہارے آنے سے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اور ہمیشہ باپ کے لیے بیٹیوں کے گھر کھلے رہنے چاہیے، اور باپ جب دنیا سے چلا جائے پیچھے بھائیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بہنوں کو آسرا عطا فرمائے، اور جب بہنیں اس کے گھر کے اندر آئیں وہ پریشان نہ ہو، اپنے بانجھوں کی وجہ سے پریشانی اپنے چہرے پر نہ لائے۔ یہ آئے ہیں 10 دن ہمارے پاس رہیں گے، 5 دن ہمارے پاس رہیں گے، بیوی علادہ وہ اپنا منہ بنائے بیٹھی ہے، بچے علادہ ناراض ہو رہے ہیں۔ شریعت پاک نے ایک سبق ہمیں یہاں بھی عطا فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک اچھا نانا بن کے تمہارے سامنے ہیں اور شہزادے اچھے نواسے بن کے تمہارے سامنے ہیں۔ اگر نانے اور نواسے کی محبت دیکھنی ہو تو آمنہ کے لال کو اور جناب حسین کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھیں، یعنی میں نے آج تک ایسا نہیں کیا تھا، لیکن پچھلے سال جب میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا تو میں نے باقاعدہ اس حدیث پر عمل کیا۔ کون سی حدیث پاک؟ اور بہت سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے بھی آج تک ایسا نہیں کیا ہوگا کیونکہ ہماری فطرت کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے، اور بچوں کے ساتھ محبت کرنا اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فطرت میں داخل کی ہوئی تھی۔ جب حضور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے تو ایک اعرابی آیا، دیہاتی بندہ آیا، تو اس نے دیکھا کہ حضور بوسے دے رہے ہیں تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنے بیٹے ہیں میں نے آج تک انہیں بوسہ نہیں دیا، آپ تو بڑا پیار کر رہے ہیں، آپ تو بڑے بوسے دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب نے تیرے دل سے رحمت لے لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ بچوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، انہیں سینے پر بٹھانا، انہیں کندھے پر بٹھانا، انہیں بوسہ دینا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور یہ جسے ایک پیر صاحب کے متعلق میں نے بات پڑھی ہے، انہیں اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی تھی۔ جب اللہ اولاد دے یہ بھی امتحان ہوتا ہے، جب اللہ اولاد نہ دے یہ بھی امتحان ہوتا ہے، اللہ ساری بیٹیاں دے دے یہ بھی امتحان ہوتا ہے، اللہ سارے بیٹے عطا کر دے یہ بھی امتحان ہوتا ہے، بیٹیاں بیٹے دونوں دے دے یہ بھی امتحان ہوتا ہے، اولاد کے اندر کوئی بیماری آ جائے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ مختلف جہتوں کے ساتھ مسلمان بندے کو اللہ رب العالمین آزماتا رہتا ہے، اور ان آزمائشوں میں ہمیں پورا اترنا چاہیے اور غور اور فکر کرنا چاہیے۔ جس کو بیٹے ملے وہ غرور و تکبر والا نہ ہو جائے، میرے پاس تو بیٹے ہیں جی میں یہ کر لوں گا، نہیں، غرور تکبر مسلمان بندے کو وہ بالکل زیب نہیں دیتا، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر ساتھ فکر کرنی چاہیے کیا میں حق ادا کر سکوں گا، کیا میں اس آزمائش میں پورا اتر سکوں گا۔ تو وہ پیر صاحب تھے لیکن ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے ایک مرید خاص کو کہا بھئی ایسا کرو کہ کل تم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لانا، چونکہ حضور کی بہت ساری سنتیں ہیں ان پر میں نے عمل کیا ہے۔ سرکار کی ایک سنت یہ ہے حضور بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار فرمایا کرتے تھے، پر میرے بچے ہیں ہی نہیں اور میرا اور بھی کوئی خاندان کے اندر بچہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں پیار کروں شفقت کروں، تو تم میرے قریبی ہو، تم اپنے بچوں کو لے کے آنا تاکہ ان کے ساتھ میں پیار کروں، ان کے ساتھ میں شفقت کروں۔ اب وہ مرید اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، بچوں کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے جب پیر صاحب کے سامنے جاؤ گے نا بالکل ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، کوئی شرارت نہیں کرنی، بالکل جس طرح گھر میں رہتے ہو اس طرح نہیں، وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ ہمارے محترم ہیں، وہ ہمارے قابل عزت ہیں، ان کے سامنے تم نے کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا۔ بچے گھر سے گئے تیار ہو کے پیر صاحب کے سامنے بیٹھے تو بچوں نے ہاتھ باندھے اور بالکل آنکھیں نیچی کر کے وہ بیٹھ گئے۔ اب پیر صاحب نے جو جملہ بولا، جملہ کیا تھا؟ پیر صاحب کہنے لگے یار میں نے تو تمہیں کہا تھا بچے لے کے آؤ، تم تو بزرگ لے کے آ گئے ہو۔ بچوں کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، بھاگنا، اٹھنا،
ادھر کی چیز ادھر کر دینا، ادھر کی چیز ادھر کر دینا، کبھی داڑھی میں ہاتھ ڈالنا، کبھی پگڑی کو کھینچ لینا، کبھی کندھے پہ بیٹھ جانا. یہ تو اچھے بھلے بزرگ لگتے ہیں. مانا کیا؟ جس کا نام بچہ ہے اس کی یہ خوبصورت عادتیں ہوتی ہیں، اور یہی عادتیں دل پر نقش ہو جاتی ہیں جو زمانوں تک بندے کو یاد رہتی ہیں. میں کہتا ہوں یہی وہ عادتیں ہوتی ہیں جب ہمارا بیٹا کڑیل جوان ہو جاتا ہے نا، اور پھر کڑیل جوان ہونے کے بعد وہ ہمیں ایک مرتبہ یہ جملہ بولتا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو باپ کو وہ سارے سہانے سپنے یاد آتے ہیں. وہ انگلی سے پکڑنا یاد آتا ہے، وہ جب گرتا تھا تو اٹھانا یاد آتا ہے، وہ جب روتا تھا تو چپ کرانا یاد آتا ہے کہ کل تک میں نے کیا کیا تھا. یہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایک آزمائش رکھی ہوئی ہے. تو بچوں کے سلسلے کے اندر بچوں کے ساتھ محبت کرنا، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، یہ حدیث پاک سامنے ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے. جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت ہمارا جو مقررہ ہے اس سے 5 منٹ اوپر ہو گئے، لیکن حدیث پاک ہم سن لیتے ہیں. حضور داتا جی نے اس حدیث پاک کشف المحجوب کے اندر نقل فرمایا. عید کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ نانا جی آج میں باہر گیا ہوں تو بچوں کے پاس میں نے سواریاں دیکھی ہیں، وہ اپنی اپنی نقلی سواری اور جو نقلی کھلونے ہیں ان کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، لیکن میرے پاس تو کوئی نقلی سواری نہیں ہے، کوئی میرے پاس کھلونا نہیں ہے. میرا دل اس وجہ سے رنجیدہ ہے. بچوں کے پاس، بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچے جب باہر جاتے ہیں کسی کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں، گھر آ کے شکایت کرتے ہیں. یہ لاہور کے اندر ایک باپ نے اسی بات پر خودکشی کر لی تھی. اس کی بیٹی نے چوڑیوں کی فرمائش کی، لیکن وہ غریب باپ تھا، وہ چوڑیاں اپنی بیٹی کو نہ پہنا سکا. تو دوسرے دن یہ پتا چلا کہ بیٹی نے اسی غم کے اندر خودکشی کر لی. تو یہ امیر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق. اگر تم امیر ہو، تمہارا پڑوسی غریب ہے، وہ صاحب دولت نہیں ہے، تو ان بچوں کے ہاتھوں میں چیزیں دیکھ انہیں باہر نہ بھجوایا کرو، جو کھلانا ہے انہیں اندر، تاکہ غریب کا بچہ دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا نہ ہو کہ اگر میرا باپ بھی امیر ہوتا تو میں اسے بھی کوئی چیز لے کے دیتا. میں کہتا ہوں اگر اس احساس کو آپ نے دیکھنا ہو تو حضور کی ذات میں دیکھ سکتے ہیں. جس وقت حضور رحمت عالم کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ میرا بچہ 3 دنوں سے غائب ہے اور نہیں مل رہا، آپ دعا کریں میرا بچہ مجھے میسر آ جائے. تو ایک صحابی نے کہا حضور میں نے اس کے بچے کو دیکھا ہے، فلاں باغ کے اندر کھیل رہا ہے، اسے وہاں پر بھیجیں، بچے کو لے کے آ جائے. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتانا چاہا کہ تو جا اور وہاں سے اپنے بچے کو لے آ. وہ بھاگا بچے کی طرف. سرکار نے اسے واپس بلایا اور بلا کے جملہ بولا، کہا جب باغ کے اندر جائے نا تجھے بچہ تیرا مل جائے گا، لیکن باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ نہ کہنا کہ میرے بیٹے ادھر آ جا، بلکہ اپنے بچے کا نام لینا. اس نے کہا حضور وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے یہ کیوں نہ کہوں میرے لگتے جگر میرے بیٹے ادھر آ جا. محبوب الاسلام جو دور رس نظر رکھا کرتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، جب تو 3 دن کا اپنے بیٹے سے بچھڑا ہوا ہے، باغ کے کنارے جائے گا اور جا کے آواز لگائے گا میرے بیٹے ادھر آ جا. اس باغ کے اندر ہو سکتا ہے کسی یتیم کا بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا اس یتیم کے بچے کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ کسی یتیم کے دل کے اندر اتنا سا بھی دکھ پیدا ہو. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور پھر باپ نے جا کے نام کے ساتھ بچے کو پکارا تاکہ کسی یتیم کو اس بات کا احساس پیدا نہ ہو کہ اس کا باپ سر پر ہوتا تو آج وہ بیٹا کہہ کے پکارتا. تو ہمیں اس سلسلے کے اندر بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. اپنے بچوں کی جو فرمائشیں ہیں وہ 4 دیواری کے اندر تو ہو سکتی ہیں، لیکن باہر جاتے ہوئے اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ کسی بچے کے ہاتھ کے اندر ایسی چیز دینا جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، یہ دوسرے دیکھ کر کے احساس کمتری کا شکار ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ گھر جا کے باپ کو کہیں، ماں کو کہیں ہمیں یہ چیز لا کے دو، یہ ان کی دسترس کے اندر ہی نہ ہو. وہ تو بامشکل ان کا کھانا پورا کرتے ہوں، وہ کس طرح انہیں وہ چیز فراہم کر کے دے سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ اللہ کے محبوب الاسلام نے اپنی خوبصورت سیرت میں ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو اب دیکھیے یعنی باہر کے بچوں کو دیکھ کے امام حسین رنجیدہ ہو گئے. نانا جی ان کے پاس کھلونے ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں، دل ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس دل کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جوڑا کیسے ہے. سرکار علیہ السلام نے کہا اے حسین، اے میرے بیٹے نواسے، تو رنجیدہ نہ ہو، تو دل تھوڑا نہ کر، میں تجھے ایسی سواری عطا فرماؤں گا کائنات میں کسی بچے کو اللہ نے ایسی سواری نہیں عطا فرمائی ہوگی. کون سی سواری؟ حضور رحمت عالم دونوں گھٹنوں کے ساتھ زمین پر تشریف فرما ہو گئے. آپ نے اپنی دونوں کونیوں کو زمین پر رکھ دیا اور رکھ کے سرکار فرمانے لگے تو ایسا کر میری پشت پہ سوار ہو جا، تو جدھر کہے گا محمد تیری سواری کو ادھر ہی لے جائے گا.
اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کے اندر ایک داغا ڈالا، پھر اس کے جو 2 سرے تھے وہ امام عالی مقام کے ہاتھ میں دیے، یعنی ایک بچے کے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر جھک گئے، گھٹنوں کے بل، کونیوں کے بل، اور پھر زمین پر حرکت دی۔ کیوں حرکت دی؟ تاکہ میرے حسین کا دل خوش ہو جائے۔ کتنی رغبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا عشق ہے اور کتنی محبت ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسے کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین اسی طرح کی محبت ہم سب کو بھی عطا فرمائے، حضور کی آل کے ساتھ، حضور کی ازواج کے ساتھ، حضور کے سارے صحابہ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین شہدائے کربلا کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں ہمیں مذہب کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ